Don't swear now. What are you? Bigger one. The biggest one. Biggest one. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اس سے پہلے فرمایا تھا کہ دنیا کی حیات کا سامان اور فائدہ یہ فانی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے ثواب وہ بہتر ہے کیفن اور ابقا ہے کمن اور مقدار میں. کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر آخرت میں ترغیب. افمن وعدناہ وعدا حسنا، حمزہ اور فا کے درمیان مقدر یوں ہوگا، یعنی ابعد هذا التفاوت الواضح، اس واضح تفاوت کے بعد اس جس کے ساتھ ہم اچھا وعدہ کریں گے اور وہ اس اچھے وعدے کے ساتھ ملاقات کرنے والا ہے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے اس کو صرف دنیا کا متاع ملا اور کچھ نہیں ملا؟ من وعدناہ وعدا حسنا، وعد حسن جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، موعود حسن، موعود حسن جنت ہے اور آخرت کی نعمتیں ہیں. وہو لاقی ہے، بس وہ اس کے ساتھ ملاقات کرنے والا ہے، مصیبہ پہنچنے والا ہے، یعنی جنت. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف حضرت علی، دوسری اور حضرت حمزہ، اور دوسری طرف ان کے مقابلین جو جنگ بدر میں تھے، عتبہ اور شیبہ، اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف ابو جہل، یا یوں کہہ دے ایک طرف مؤمن دوسری طرف کافر. تمام متعناہ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم فائدہ دے دیں؟ متاع الحیات القریبۃ، حیات قریبہ، قریب والی زندگی کا سامان اس کو ہم دے دیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کو 3 قسمیں بنایا ہے. ایک قسم ہے مؤمن یتزود، وہ مسلمان جو اپنے لیے آخرت کا توشہ بنا دے، اور دوسرا منافق یتزین، جو دنیا کو زینت سمجھتا ہے اور اسی میں مشغول ہے، اور تیسرا کافر یتمتع،
منافق یتزین شو دکھاتا ہے اور کافر یتمتع. فرمایا فیزول عن قریب، دنیا کی کا متاع اور فائدہ عن قریب زائل ہو جائے گا. پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین نار اور جہنم کے پاس حاضر کر دیا جائے گا، اس کو حاضر پھر نار کر دیا جائے گا. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. امام شافعی رحمہ اللہ کی اشعار. من المحضرین النار، اول مومن ہے دوسرا کافر. کہ لا تساوی بینہما، دونوں میں مساوات نہیں. واذکر یوم ینادیہم، اور کافر کا کیا حال ہوگا، ذکر کرو جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا اے شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذین وہ شرکا کنتم تزعمون، کہ تم گمان کرتے تھے کہ یہ میرے شرکا ہیں. تزعمون تظنون، اور ہم شرکائی، یہ یعنی انہم شرکائی، یہ مفعولین ہے دونوں کے لیے. دونوں مفعول حذف کرنا ظن میں جائز ہے. یجوز حذف المفعولین فی ظن. قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن کے اوپر پکا ہو چکا ہے القول، عذاب کا فیصلہ. یعنی رؤساء اور شیاطین کہیں گے فی دخول النار، دخول نار کا فیصلہ. وهم رؤساء الضلالۃ، اور وہ گمراہی کی رؤساء ہے اور ان کے امیر لوگ ہیں. ربنا، یا ربنا، ہؤلاء الذین اغوینا، وہ ہؤلاء یہ وہ لوگ، الذین اغوینا جن کو ہم نے گمراہ کیا. یہ مصنف فرماتے ہیں ہؤلاء مبتدا موصوف اور الذین اغوینا صفت. وہ ایسے لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا. اغویناہم، صرف ہم نے ان کو گمراہ کیا، صرف ہم نے گمراہی کا انجیکشن ان کو لگایا، باقی کام ان کا اپنا تھا. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہؤلاء مبتدا ہو اور الذین اغوینا یہ خبر ہو. یہ وہ لوگ ہیں الذین اغوینا جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. اور اغویناہم یہ ماقبل اغوینا کے لیے تاکید ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر ترکیبات میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مصنف فرماتے ہیں یہ مبتدا اور اس کی صفت ہے. اور اغویناہم یہ ماقبل کے لیے خبر ہے. اغویناہم یعنی دعوناہم الی الغوایۃ، صرف ہم نے ان کو دعوت دی تھی، باقی شرارت ان کی اپنی تھی. فغووا، وہ گمراہ ہوئی تھی. کما غوینا، جیسے ہم گمراہ ہوئے ہیں اپنی نفس کی شرارت سے. یہ بھی گمراہ ہوئے تھے اپنے نفس کی شرارت سے. لم نکرہم علی الغی، ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا گمراہی پر. اس لیے تبرأنا الیک، تبرأنا من الکفر راجعین و متوجہین الیک، اس لیے ہم بیزار ہیں کفر سے اور آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تبرأنا بیزار، پھر بے تعلق، منہم ان سے. مصنف نے کہا تبرأنا منہم، اور یا تبرأنا من الکفر، یا ہم تابعداروں سے بری ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ نہیں تھے ہماری عبادت کرنے والے، یہ ہماری متبعین تھے اور ہمارے عابدین نہیں تھے. یہ تو بل یعبدون اہواءہم، ما نافیہ ہے اور مفعول مقدم ہے ایانا
للفاصلتی تاکہ آیت کریمہ کا فاصلہ برابر ہو جائے. آیت کے آخر میں اس کو فاصلہ کہتے ہیں جب موافق ہو. اور نثر میں قرآن کریم کے علاوہ اس کو سجع کہتے ہیں کہ آخر موافق ہو، برابر ہو. جیسے شعر میں قافیہ ہوتا ہے. فقیل ادعوا شرکاءکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم بلاؤ، پکارو اپنے شرکاء اور اصنام کو. ادعوا شرکاءکم اے اصنامکم للتخلیص من العذاب، عذاب سے بچنے کے لیے. الذین کنتم تزعمون، وہ جو تم گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، تو ان کو تم عذاب سے چھوٹنے کے لیے بلاؤ. فدعوہم، تو یہ ان سے مدد مانگیں گے. الم یستجیبوا لہم، الم پس وہ ان کی قبول نہیں کریں گے. لہم لدعائہم، ان کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ اگر اچھے لوگ ہیں تو ان سے بری ہوں گے، اور اگر غلط لوگ ہیں تو خود عذاب میں مبتلا ہوں گے. اصنام، اس لیے کہ اصنام تو کسی بزرگ کے اصنام ہے، بزرگ کا شبیہ بنایا ہے. اور اگر وہ بزرگ ہے تو یہ تو وہ ان کے دشمن ہے، اور اگر وہ کوئی بڑا کافر ہے تو وہ خود عذاب میں مبتلا ہے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے وہ رؤساء اور مرؤوسین عذاب کو. رأو کے معنی ابصروہ، دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، یا اگر لو شرطیہ ہو تو معنی یہ ہے لو انہم کانوا یہتدون لما رأوا العذاب لما دخلوا فی العذاب. اور اگر لو تمنا ہو تو پھر آسان ہے، کاش وہ ہدایت پر چلتے دنیا میں. ما رأوا فی الآخرۃ، مصنف نے لو کو شرطیہ بنایا. یہ تخویف اخروی. ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے. پس اللہ تعالیٰ کہیں گے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا. المرسلین، مرسلین کو، انبیاء علیہ السلام کو کیا جواب دیا. جب انہوں نے تم کو توحید کی طرف دعوت دی تو تم نے جواب میں کیا کہا. الیکم، تم کو. لما دعوکم الی التوحید فماذا اجبتم، یا ماذا اجبتم، تم نے کیا معاملہ کیا مرسلین کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ تم نے کیا جواب دیا، یا کیا معاملہ کیا. فعمیت علیہم الانباء، پس گم ہو جائیں گے. علیہم، ان پر، یعنی ان سے. الانباء، دلائل، ان کی دلائل ختم اور گم ہو جائیں گے. اندھے ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. الانباء، دلائل. یا فعمیت علیہم الانباء، ان کے اوپر گم ہو جائیں گے اور مشتبہ ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے. الانباء، وہ اخبار اور وہ خبریں جو جواب کے کام آ جائیں، یعنی جواب والی خبریں ان پر مخفی ہو جائیں گی اور وہ چھپ جائیں گی. یا فعمیت علیہم، مصنف نے یہ معنی کیا الاخبار المنجیۃ فی الجواب، جواب میں جو خبریں کام دیتی ہیں اور جواب میں جو کلام کام دیتا ہے وہ ان پر مخفی ہو جائے. یا یہ فعمیت علیہم التأویلات، ان کی تعویلات اور جوابات ان پر مخفی ہو جائیں گے. الانباء، التأویلات والجوابات، یہ سب چھپ جائیں گے. یومئذ، اس دن، یعنی لم یجدوا خبر لہم فی نجافیہ نجات، اپنے لیے ایسی خبر نہیں پائیں گے جو نجات کا سبب ہو. وہم لا یتساءلون، وہم لا یتساءلون، بس یہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے. یعنی لا یسأل بعضهم عن البعض، بعض سے سوال نہیں کریں گے دلائل کے بارے میں، جوابات کے بارے میں، اس لیے کہ یہ سب برابر ہے عاجزی میں. لاستوائهم فی العجز، وهم لا يتساءلون فيما بينهم لاستوائهم في العجز عن الجواب.
اس لیے خاموش ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں شرک سے، وَآمَنَ اور ایمان لاتے ہیں توحید پر، اور ایمان لاتے ہیں دین پر، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے اعمال کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس شاید کہ وہ ہوگا من المفلحین، کامیاب لوگوں میں سے. کہتے ہیں عسا من الکریم تحقیق و تحقق، کریم جب عسا کہے تو وہ یقین کے درجے میں ہے. الناجین، وہ کامیاب ہوں گے، الناجین نجات پانے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی وجہ سے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جس کو چاہے. ولید بن مغیرہ نے کہا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر بھی قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ مکہ مکرمہ یا طائف کسی بڑے آدمی پر کیوں یہ نازل نہیں ہوا قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء و یختار، اور جس چیز کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی پسند کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو نجات دے دے، کسی کی بیماری کو ٹھیک کر دے، کسی کی میت کو بخش دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا دے تو اللہ ہی اس کو ہٹائے گا. إِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بھی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ اس پر عطف ہے. خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ما كان لهم الخيارة، یہ ما قبل کے لیے بیان ہے اس لیے واو نہیں آیا، وما كان نہیں آیا اس لیے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار کا بیان ہے. بیان اور مبین میں حرف عطف نہیں آتا. ما كان لهم الخيارة نہیں ہے ان مشرکین کے لیے اور ان کے رؤساء کے لیے اور ان کے معبودین کے لیے نہیں ہے الخيارة اختیار، بلکہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو یختار ما فیہ الحکمت، حکمت والے کام کو اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے فلان کو نبوت ملی فلان کو کیوں نہیں ملی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے جہالت سے. وتعالی، اور اللہ تعالیٰ بری ہے اور برتر اور بلند ہے. عما یشرکون، ان شریکوں سے جو بناتے ہیں، یعنی عن اشراک ہے. مصنف نے ماں کو مصدریہ بنایا، ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے. وربک، یا اب اس کے بعد اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق کل شیء اللہ ہے یہ بیان کیا، اور مختار کل شیء ہر چیز کا اختیار کرنے والا. اختیار کلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اختیار کلی کا مطلب جس کو جو چیز دینا چاہے نہ دینا چاہے. اب عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے یہ بیان کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو تمہاری سینے چھپاتے ہیں، جو تمہارے دل چھپاتے ہیں، جو تمہارا دماغ چھپاتے. جو دماغ میں چھپا ہوا ہے اس کی نسبت دل کی طرف اور دل کی نسبت سینے کی طرف. سینے میں دل ہے اور دل کے قبضے میں دماغ ہے. تو اس لیے
اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ تو دماغ میں آتا ہے، کوئی چیز آپ دماغ میں چھپاتے ہیں، لیکن نسبت دل کی طرح متصرف بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے، سر القلوب ہو جو ان کے دل چھپاتے ہیں، کفر یا من عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں اعتراضات اسلام پر، جو اعتراضات کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو دلوں کے اندر عداوت چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ السنتہم، جو اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، من الکذب، جھوٹ یا اعتراضات، وهو اللہ لا الہ الا ہو، متصرف کل شیء اللہ ہے، یہ بیان کیا، خالق کل شیء اللہ، مختار لکل شیء اللہ، عالم بکل شیء اللہ تعالی، اور اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود یا متصرف نہیں ہے۔ الہ کے معنی کیا تھے؟ متصرف۔ یہ کہاں بیان؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، وہاں آپ کو بتایا لہ الحمد فی الاولی واللہ لا الہ، یہ توحید الوہیت ہے، اور لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ، یہ توحید فی الصفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے دنیا میں صفات مخصوصہ پر، جو اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی، اور یہ معنی ہے کہ اگر کوئی اور کسی اور کی تعریف کرے تو اس کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اگر کسی کی بھی آپ نے ذات کی تعریف کی تو ذات کو قابل تعریف اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آخرت جنت، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فیصلہ ہے، یہ ہے توحید حکمی، یعنی لا حاکم الا اللہ، لا شارع الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ القضاء النافذ، حکم کہتے ہیں اس فیصلے کو جو نافذ ہو ہر چیز میں، یا حکم سے مراد وہی احکام ہے، یہ کرو یہ مت کرو، وإلیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے بالنشور، اٹھنے کے ساتھ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، قادر بکل شیء اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئی سب۔ قل، آپ کہہ دیں اہل مکہ سے، ارأیتم، مجھے بتا دو، اس کو ذرا کم کرنے تو شوق دیتا، یہ کم ہوتا ہے یا نہیں؟ شکر کرتا۔ ارأیتم اخبرونی، آپ کو بتایا تھا کہ رویت سبب اخبار ہے، اس لیے ذکر رویت اور مراد خبر۔ اخبرونی، مجھے بتا دو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ بنا دے اور کر دے تم پر رات کو سرمدن، ہمیشہ۔ سرمدن اصل میں سردت ہے، میم کو زائد کیا، میم زائد ہے، یعنی اصل میں میم نہیں تھا، میم بعد میں آیا۔ سرمد سرد، اور سرد کہتے ہیں ہمیشہ مسلسل کوئی کام کرنا، جیسے کہتے ہیں کہ اشہر حرم 4 ہے، ثلاثۃ سرد وواحد فرد، 3 مسلسل ہے اور 1 الگ ہے، رجب الگ ہے اور 3 مسلسل ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو کر دے مسلسل، دائماً مسلسل، الى یوم القیامت، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی بزعمکم، آپ کے خیال میں۔ یہ اشکال کا جواب ہے کہ من الہ میں من تو تعین کے لیے ہے کہ وہ معبود متعین کرو، حالانکہ وہ تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود کہ اس کو متعین کرے۔ تو مصنف نے جواب دیا بزعمکم، تمہارے خیال میں تم متعین کرو، اس لیے کہ تمہارے خیال میں اور معبودین ہیں۔ تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ ہونا چاہیے الہ غیر اللہ بجائے من کی۔ یأتیکم بضیاء، جو یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، یأتیکم
لائے تمہارے پاس بضیاء روشنی، دن کی روشنی، تطلبون فیہ المعیشۃ، جس میں تم طلب کرو گے المعیشۃ، زندگی کا گزاری کی چیزیں. افلا تسمعون، اتنکرون فلا تسمعون. یہاں افلا تبصرون نہیں آیا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر رات کو ہمیشہ کیا تو رات میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس لیے افلا تبصرون نہیں آیا، افلا تسمعون. کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل کو نہیں سنتے ہو؟ سماع تفہم، سنتے تو ہے لیکن سمجھنے کے لیے نہیں سنتے. فترجعون عن الاشراک، تاکہ تم شرک سے بچو اور شرک سے رجوع کرو. آپ ان سے کہہ دیں ارأیتم، بتا دو مجھ کو، ارأیتم اخبرونی. یہ ارأیتم پہلے اور دوسرا دونوں کے لیے مفعول ثانی ہے. من الہ غیر اللہ مفعول اول ہے اور یأتیکم مفعول ثانی ہے. وہاں بھی من الہ غیر اللہ مفعول اول ہے اور یأتیکم مفعول ثانی ہے، کیونکہ ارأیتا جب علم کے معنی میں ہو تو دو مفعول چاہتا ہے. ارأیتم، بتا دو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو کر دے سرمدن مسلسل ہمیشہ قیامت تک، تو کون الہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کے خیال میں؟ یأتیکم بلیل، جو لائے گا تمہارے پاس اور پیدا کرے گا تمہارے لیے رات، تسکنون فیہ، جس میں تم استراحت حاصل کرتے ہو، تستریحون فیہ، جس میں تم آرام کرتے ہو، من التعب، تھکاوٹ سے. افلا تبصرون، دیکھو یہاں افلا تبصرون آیا. جب دن ہمیشہ ہو تو دن میں آدمی دیکھتا ہے، اس لیے افلا تبصرون اس کے ساتھ دن کے ساتھ مناسب ہے. اور افلا تتصرفون نہیں آیا. افلا بلیل تسکنون فیہ آیا، اور یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اور تتصرفون وہاں بھی نہیں آیا، یہاں بھی نہیں آیا. اس لیے کہ دن اور رات میں تصرف کے علاوہ اور بھی آدمی کام کرتا ہے. دیکھو یعنی یہاں وہاں کی بات ہے. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء تتصرفون فیہ. وہاں تتصرفون آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا، اس لیے کہ دن میں تتصرفون تصرف مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہ دن کے منافع بہت زیادہ ہے. وہ اس میں آدمی تصرف کرے یعنی کام کاج کرے، اور کام کاج کے علاوہ دیکھے، اور کام کاج کے علاوہ سکون محسوس کرے، روشنی لے لے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو وہاں تو تصرفون نہیں آیا. اور دوسرے میں تسکنون آیا، اس لیے کہ رات کو عام طور پر سکون اور استراحت ہوتا ہے. تو چونکہ دن کے منافع بے شمار ہے اس لیے وہاں تو تصرفون نہیں آیا. اور رات کا کی منفعت عام طور پر یہی ہے کہ استراحت کرتے ہیں، تسکنون آیا. فلا تبصرون ما انتم علیہ من الخطأ، جو تم خطا کرتے ہو اس کو نہیں دیکھتے ہو. النہار یبصر فیہ، جو تم شرک کرتے ہو. فترجعون عنہ عن الشرک. ومن رحمتہ، اللہ تعالیٰ کا انعام یہ بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات. جعل لکم اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار تمہارے لیے پیدا کیے. جعل خلقہ، پیدا کیے. یا جعل لکم اللیل جعل لکم اللیل، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لیل کو بنایا اور دن کو بنایا، رات کو بنایا استراحت کے لیے، دن کو بنایا ابصار کے لیے. جعل لکم اللیل مستراحا فیہ وجعل النہار مبصرا فیہ یا مبصرا فیہ، اس میں ابصار تم کرتے ہو. پھر جعل سیر کے معنی میں ہو جائے گا. لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو، آرام کر لو، فیہ رات میں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسانات کو.
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محنت کے ذریعے سے. لتسکنوا لیل کے ساتھ ہے, لتبتغوا من فضلہ نہار کے ساتھ. یا دونوں کے ساتھ ہے. رات اور دن دونوں میں آرام کرتے ہیں لوگ, اگرچہ رات کو زیادہ آرام ہے, اور رات اور دن دونوں میں لتبتغوا من فضلہ اللہ تعالیٰ کی فضل کو تلاش کرتے ہیں. لیکن رات کو زیادہ توبہ, دن کو زیادہ تبتغوا من فضلہ, اور رات کو کم. رات کو بھی لوگ کام کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں. النہار بالکسب ولعلکم تشکرون, تاکہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ. فیہما دونوں میں, النعمت یعنی نعمہ, اور یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تم کو آواز دیں گے اور کہیں گے, بار بار آتا ہے اس لیے کہ ہر جگہ نعمتوں کا ذکر, تو پھر این شرکائی مناسب ہے. کہا ہے میرے شرکاء, الذین کنتم تزعمون, وہ کنتم تزعمون انہم شرکائی, دو مفعول ہو جائیں گے. دوبارہ ذکر کیا گیا لیبنی علیہ قولہ, تاکہ اس پر مرتب کرے یہ قول کہ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ شریک تو نہیں ہے. تو پھر ہر امت میں سے ہم اب ان کی نبی کو آپ کے خلاف گواہی کے لیے پیش کریں گے. یا دوبارہ ذکر کیا این شرکائی, تاکہ یہ بتا دے کہ شرک کی کوئی سند نہیں. تو پہلے بتائے کہاں ہے شرکا, اور دوبارہ بتائے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں. کسی شاعر فارسی نے کہا کہ وائے بر کافر کہ بترا سجد بے حجت کنت بارسل گویند ایتونا بسلطان مبین. افسوس ہے کافروں پر کہ شرک بغیر حجت کے کرتے ہیں, اور انبیاء سے کہتے ہیں کہ ایتونا بسلطان مبین, دلیل پیش کرو. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ, اور ہم نکالیں گے, ظاہر کریں گے ہر امت میں سے شہیداً ان کا نبی. دوسری آیات میں شہداء اور نبیین, جی ابی نبیین و شہداء دونوں کا ذکر ہے. معنی یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی شہید ہوں گے, لیکن اصل شہید انبیاء علیہ السلام, وہ ان کا نبی ہے جو ان کے خلاف گواہی دے گا بما قالوا, جو انہوں نے کہا ہے, شرک جو کیا ہے ان کے خلاف گواہی. بس ہم کہیں گے ان سے ہاتو برہانکم, پیش کرو تم اپنی دلیل, علی ما قلتم من الاشراک, یا ہاتو برہانکم علی مخالفت الرسول, تم نے کیوں مخالفت کی. فعلموا ان الحق للہ, پس یقین کریں گے اس وقت ان الحق کی توحید للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, یا ان الحق فی الالہیت, الوہیت کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور غائب ہو جائے گی ان سے وہ شریک یفترون جو دنیا میں بناتے رہے, فی دنیا اپنی طرف سے بناتے رہے. من ان معہ شریکا, کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے. تعالی عن ذالک, اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے. اب اس کے بعد ما قبل میں فرعون کے تکبر کا ذکر تھا کہ فرعون پھر ڈوب گیا. اب اس کے بعد قارون کی تکبر کا ذکر ہے, اور درمیان میں توحید اور رسالت, وہ توحید اور رسالت جو قرآن کریم کا موضوع ہے اس کا ذکر آیا. تو یہ قصہ فرعون کے قصے کے ساتھ مل گیا. فرعون کا قصہ گزر چکا ہے. یا یہ ہے کہ ما قبل سے ربط یہ کہ ما قبل میں مشرکین کا ذکر تھا جو شریک ٹھہراتے ہیں, آنے والے میں متکبرین کا ذکر ہے جس نے تکبر کی وجہ سے دین کو ٹکرایا. ما قبل میں مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جہالت سے دین کو ٹکرایا. اب ان کا ذکر ہے جو تکبر کی وجہ سے, ذکر المتکبرین بعد ذکر المشرکین. یا یہ ہے کہ ما قبل میں جو مال کے عاشق ہو ان کی مذمت. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها افلا تعقلون. اور اب ایک خاص آدمی کا
جو دنیا کے سامان اور مال کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا اس کا ذکر ہے، یعنی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون غیر منصرف ہے عجمہ اور علمیت کی وجہ سے، اور اگر فاعولاً کا وزن ہو قارون فاعولاً تو پھر منصرف ہونا چاہیے، لیکن غیر منصرف ہے، ان قارون نہیں ہے، ان قارون آیا ہے عجمہ اور علمیت۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہر چیز کو ہم عربی بناؤ، تو قارون کو قارون اس لیے کہتے ہیں کہ قورن بمالہ وخسف فی الارض، اپنے مال کے ساتھ ملایا گیا اور زمین کے اندر دھنسایا گیا، اس لیے اس کو قارون کہتے ہیں۔ یہ نکات بعد الوقوع کی درجے میں ہے۔ کان من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ابن عمہ چچا کا لڑکا، یعنی قارون ابن عمہ ان کے چچا کا لڑکا، یسہر قارون ابن یسہر ابن قاہث ابن لاوی، اور موسیٰ ابن عمران ابن یسہر دادا میں شریک ہو تو اس کو کہتے ہیں چچا داد بھائی، اور ان کی خالہ کا لڑکا، اور ان پر ایمان لایا تھا منافقانہ طور پر۔ جب ان سے کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس نے کہا میرا بہت زیادہ مال ہے، میرے لیے رعایت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو 1000 میں 1 درہم، 1000 دینار میں 1 دینار، 1000 بکریوں میں 1 بکری۔ جب اس کا حساب لگائے تو وہ بھی بہت زیادہ بن گیا، تو کہا یہ مال اب جمع کرنے کے لیے حیلہ و تدبیر ہے، تو ایک عورت کو تیار کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے آپ ذرا فواحش پر تقریر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر میں فرمایا کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹیں گے، جو زنا کرے گا غیر محسن ہو تو اس کو کوڑی لگائیں گے، اگر محسن ہو تو اس کو رجم کریں گے۔ یہ بیان کیا۔ ایک عورت کو تیار کیا تھا، کرایا تھا، تو اس عورت سے کو رشوت دی تھی کہ تم کہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ فحش کام کیا۔ تو قارون کھڑا ہو گیا اور کہا اگرچہ آپ نے کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگرچہ میں نے کیا ہو۔ اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ تم کھڑی ہو جاؤ، بدلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی زبان کو پھیر دیا اور اس نے اقرار کیا کہ مجھے رشوت دی گئی، اور اس لیے تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ آدمی قابل اصلاح نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بد دعا کی۔ زمین نے اس کو پکڑ لیا اور وہ چیختا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت سخت آدمی تھے، ان کو رحم نہیں آیا۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف مجھے پکارتا اور میری طرف رجوع کرتا تو میں اس کو باہر تھا، واللہ اعلم۔ یہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق۔ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم تو لوگوں پر ظلم کیا، ظلم یا تکبر کیا، علو اور کثرت مال کی وجہ سے، بالکبر والعلو وکثرت المال، اور کہتے زاد فی الثیاب شبرا، اس نے سب سے پہلے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا، شبرا ایک بالش ہو تو پتہ نہیں چلتا کیسے تھا۔ فآتیناہم من الکنوز، اور ہم نے ان کو خزانے دیے تھے، ماں وہ خزانے، ایسے خزانے، ان مفاتحہ کہ اس کی چابیاں، اگر مفتح کی جمع ہو چابیاں، لتنوء بالعصبۃ، یا ان مفاتحہ اس مال کے خزانے، مفاتح مفتح کی جمع ہو تو خزانے بکس، اور مفتح کی جمع ہو تو چابیاں، اس کی چابیاں یا اس کے بکسے، لتنوء بالعصبۃ، لتنوء بھاری تھی، لتثقل بھاری تھی، بالعصبۃ جماعت پر، جو 3 سے 10 آدمی، 3 سے لے کر 10 تک ان پر بھاری تھی اور بوجھل تھی، یعنی ان نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور لتنوء ان مفاتحہ لتنوء
ایک معنی یہ ہے کہ ان مفاتحہ لتنوء، ان کی چابیاں ان کے بکسے اٹھاتی تھی ان کو بالعصبت جماعت. تو لتنوء کے اپنے معنی ہے اٹھتی تھی، لیکن با کی وجہ سے متعدی بن گیا. تو لتنوء اٹھاتی تھی ان کو بالعصبت جماعت. تو لتنوء بھاری تھی ایک، بوجھل تھی دو، دونوں کا ایک مطلب ہے. اور لتنوء اٹھتی تھی بالعصبت جماعت کے ساتھ، یعنی اٹھاتی تھی جماعت. تو بات ترجیح کے لیے ایک جماعت پوری اس کی اٹھانے کے لیے چاہیے. اولي القوت طاقتور، اصحاب القوت، تثقلهم تثقل علیہم. تو بات تعدیت کے لیے ہے. بات تعدیت کے لیے تب ہوگی جبکہ اٹھانے کے معنی میں ہو، اور اگر ثقل کے معنی میں ہو تو بات تعدیت کے لیے نہیں ہے. پھر تو لا تثقل بھاری تھی بالعصبت یعنی علی الجماعت، پھر با بمعنی اعلی ہے. جن کا شمار 70، بعض کہتے ہیں 40، بعض کہتے ہیں 10، بعض کہتے ہیں غیر ذالک. خیر، اذکر اذ قال له قومه، جب ان کی قوم نے ان سے کہا، مسلمانوں نے کہا، لا تفرح، کثرت مال کی وجہ سے خوش مت ہو جاؤ. یعنی ایک فرح تکبر کی وجہ سے ہے وہ ممنوع ہے، اور ایک فرح فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے. یہاں فرح سے مراد ہے تکبر. فرح بطرے، یہ اشکال کا جواب ہے کہ خوشی تو ممنوع نہیں ہے، تکبر کی خوشی ممنوع ہے. بے شک اللہ تعالیٰ فرحین کو پسند نہیں کرتا، متکبرین کو. بذالک وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور تم تلاش کرو، طلب کرو، فیما آتاک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس میں طلب کرو الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر، جنت. ان تنفقہ فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں اس کو خرچ کرو. اغتنم خمسا قبل خمس، اس پر عمل کرو. شبابک قبل حرمک، صحت قبل سقمک، فراغک، اور اس کے علاوہ غنا اور حیات. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تم مت بھولو. ولا تنس، اور تم مت چھوڑو، نصیبک، اپنا حصہ، للآخرت، آخرت کے لیے، من الدنیا، دنیا میں سے، دنیا میں سے جو آپ کا آخرت والا حصہ ہے اس کو مت چھوڑو. دنیا میں مال میں آخرت کے لیے حصہ مقرر کرو. سمجھ گئے؟ لا تترک نصیبک للآخرت من الدنیا، یعنی من مال الدنیا، من صدقت الدنیا، اس کو مت چھوڑو. ان تعمل فیہا للآخرت. ایک معنی یہ ہے کہ اپنی دنیا میں سے آخرت کا حصہ مت بھولو، آخرت کے لیے ایک حصہ لگا دو. دوسرا معنی یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تم مت چھوڑو نصیبک، جو آپ کا ضرورت والا حصہ ہے دنیا میں سے. یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا، ضرورت کی دنیا کو چھوڑو، ضرورت کی دنیا کو مت چھوڑو، ضرورت کی دنیا کو اپنے پاس رکھو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے غیر ضروری ہے آپ کے پاس، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ واجب التصدق ہے، وہ دے دو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ملنگ بن جاؤ، فقیر الفقراء بن جاؤ. ضرورت کی چیزیں رکھو، لیکن جو ضرورت سے زائد ہے اور اللہ نے مانگا ہے وہ دے دو. ان تعمل فیہا للآخرۃ، تو اس میں آخرت کے لیے عمل کرو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو. احسن الی عباد اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے مال کے ساتھ. یا احسن
احسن اعمالک، اپنے اعمال کو اچھا کرو، یا احسن العبادت المالیہ، عبادت مالیہ اچھی طرح کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 میں 1 درہم بھی نہیں لیتے. کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، اور مال کی وجہ سے تلاش مت کرو، طلب مت کرو فساد زمین میں. اگر تم مال خرچ نہیں کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد کرتے ہو، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق فقراء کو نہیں دیتا تو فقراء کو اس پر غصہ آئے گا، اور ممکن ہے کہ وہ اور بھی فساد کرتا ہوگا مال کی وجہ سے. زمین میں مال کی وجہ سے فساد مت کرو، شراب کباب غلط کام عملی معاشی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. پسند نہ کرنے کا مطلب یعاقبہم، ان کو سزا دے گا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا بے شک یہ مال مجھے دیا گیا ہے علی علم عندی، علم کی وجہ سے میرے پاس علم ہے، اس وجہ سے میرے پاس مال آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. میرے پاس علم تجارت ہے، میرے پاس میں میکینک ہوں، میں انجینئر ہوں، مثلا میں ڈاکٹر ہوں. اور بعض لوگوں نے کہا میرے پاس علم کیمیا ہے، کیمسٹری ہے، چاندی کو سونا بناتا ہوں اور لوہے کو سونا بناتا ہوں، یہ ایک علم ہے. واللہ اعلم. روح المانی نے کہا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال علم میرے پاس ہے، اس علم کی وجہ سے میں یہ کماتا ہوں، تو اس لیے مجھے ملا ہے کہ میں کوالیفائڈ علی علم عندی. دوسرا مطلب یہ ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ مال ملا ہے علی علم، یعنی علی علم اللہ تعالی بأنی مستحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں. عندی کا مطلب یہ ہے کہ علم اللہ، اور عندی میرے پاس وہ پہنچا ہے. اور کون سا علم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، اس وجہ سے میرے پاس ہی ہے. اگر میں مستحق نہ ہوتا تو اللہ نے کیوں دیا؟ فی مقابلتہ، مجھے علم کے مقابلے میں یہ ملا ہے. وکان اعلم بنی اسرائیل بالتوراۃ، مصنف نے یہ معنی کیا کہ مجھے علی علم عندی، میں تورات کا عالم ہوں، اس لیے میرے پاس یہ سب کچھ ہے. بنی اسرائیل میں اعلم تھا تورات بعد موسیٰ و ہارون علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان سے پہلے من القرون امتوں کو. کس کو ہلاک کیا؟ ان اللہ قد اہلک من ہوا اشد منہ قوۃ، ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ قوت والے تھے، واکثر جمعا، اور بہت مال جمع کرنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی. یہ کیا چیز ہے؟ اے ہوا عالم بذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ عالم بذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ کون مال جمع کرتا ہے اور اس کو ہلاک کیا، تو ہلاک کرنے والوں کا علم ہے. اے ہوا عالم بذالک ویہلکہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو، یعنی ہوا عالم بذالک باہلاکہم ویہلکہم اللہ تعالیٰ، بذالک اے باہلاکہم، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور سوال نہیں کیا جائے گا المجرمون مجرمین سے، عن ذنوبہم ان کے گناہوں کے بارے میں. اشکال فوربک لنسألنہم اجمعین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کیا جائے گا. اور یہاں لا یسأل عن ذنوبہم المجرمین آیا ہے. جواب ایک جواب ہے سؤال توبیخ ہے اور سوال استعلام نہیں ہے. استعلام کہ آپ بتا دیں تاکہ ہمیں علم ہو جائے، توبیخ کا سوال ہے. دوسرا جواب معصیت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اللہ کو معلوم ہے. سبب کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے معصیت کیوں کی. نمبر 3 حساب کے وقت سوال ہے، دخول جہنم کے وقت نہیں ہے، دخول عذاب کے وقت نہیں ہے. نمبر 4 ولا يسأل عن ذنوبہم، ایک دوسرے سے مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا، ایک کا سوال دوسرے مجرم سے نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجرم سے سوال کریں گے اور ایک مجرم کے بارے میں دوسرے مجرم سے سوال نہیں کیا جائے گا. علم ہی تعالی بہا،
وَيَدْخُلُونَ النَّارَ بِلَا حساب، بغیر حساب کے تو نہیں ہے، لیکن وَيَدْخُلُونَ النَّارَ بِلَا سُؤَالٍ عِنْدَ الْعَذَابِ وَعِنْدَ الدُّخُولِ. Oh,